وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ربنا وجعلنا مسلمين لك أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے کیا بات بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و احترام کے سانچے میں ڈھل کر آفتاب رسالت ماہتاب نبوت سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں اراکین سیرت کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کئی سالوں کے وقفے کے بعد یہ اپنا پرانا 50 سالہ سیرت کا جلسہ اس بار آپ نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ منانے کا اہتمام کیا، اور بڑی مسرت ہوئی کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے ابھی تک علماء اسلام، خطبائے ذی وقار اور شعرائے اہل سنت سے ان کے کلام، ان کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کا شہر آپ کے نزدیک چاہے جس حیثیت کا ہو، لیکن اس شہر سے کچھ ایسے نام جڑے ہوئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کا شہر تاریخ کے اوراق میں آج بھی اسی طرح جگمگا رہا ہے جس طرح آسمان پہ آفتاب و ماہتاب جگمگا رہے ہیں۔ یہاں خطابت ہو رہی ہے، تقریریں سننے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ آج کے دور میں یہ انحطاط کا دور ہے، زوال کا دور ہے۔ علم بڑھ رہا ہے، اخلاص گھٹ رہا ہے، مدرسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بلڈنگیں بن رہی ہیں، نظم و ضبط اصول و ضوابط تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن جو دین کی روح ہے، اسلام کی روح ہے، علم کی جو جان ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی سرزمین سے ایک ایسا نام جڑا ہوا ہے جسے حضرت علامہ کامل سہسرامی کہتے ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے ان کا نام سنتے آئے ہیں۔ چند ہی ایسے نام تھے پچھلے زمانے میں کہ وہ نام جس پوسٹر میں شائع ہو جاتے یا لوگوں کو پتا چل جاتا کہ فلاں فلاں حضرات آ رہے ہیں یا فلاں میں سے کوئی ایک آ رہا ہے، تو ایسا لگتا
کہ جیسے پوری کانفرنس ہو گئی، پورا جلسہ ہو گیا۔ حضرت علامہ کامل سہسرامی علماء اہل سنت کے درمیان دنیائے خطابت میں وہ مقام رکھتے تھے کہ چند ناموں کے سوا کوئی نام ان کے مقابل میں نہ کل تھا اور نہ آج ہے۔ اور آج میں عرض کروں کہ بہت دنوں سے میں غور کرتا رہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں، آج میں نے حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب سے کہا بھی تھا کہ پچھلے زمانے میں مقررین کی فہرست میں نام آتا تھا تو خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی کو لوگ یاد کرتے تھے، مجاہد دوران علامہ سید مظفر حسین کی خطابت اور ان کی جرأت کو لوگ داد دیتے تھے، اور علامہ کامل سہسرامی کی خطابت پر لوگ اشعش کرتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ یہ حضرات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے اور کچھ ایسے نام آئے کہ جنہوں نے ان جگہوں کو پورا کیا کسی حد تک۔ ان میں آپ جانتے ہیں غازی ملت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید شاہ ہاشمی میاں صاحب اور دیگر خطبہ آئے۔ ایک زمانہ رہا کہ لوگوں کو احساس نہ ہوا کہ اس زمانے میں خطیبوں کی کمی ہے، لیکن آج کے دور میں ان ناموں کا مقابل کوئی نام نہیں ہے، ان شخصیتوں کا مقابل کوئی شخصیت نہیں ہے۔ ایسے بولنے والے کہ جو فقط رٹی رٹائی تقریریں نہ کرتے تھے بلکہ وہ بولتے تھے کہ اگر اس کو لکھ دیا جاتا تو کتاب بن جاتی، درسگاہوں میں بول دیتے تو تلامذہ سن کر کے استاذ کامل بن جاتے، اور اگر اسٹیج پہ انہی باتوں کو کہہ دیتے تو عوام نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے ان کا استقبال کرتی۔ لیکن اس زمانے میں بھی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ہم ہی لوگوں کی عمر کا ایک نوجوان عالم، نہ دیکھنے میں بہت لہیم شہیم، نہ کوئی بہت بڑی عمر، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا نعمان اختر فائق الجمالی، والد گرامی زبردست عالم اور خطیب۔ نام نعمان رکھا، نعمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے۔ نام کا اثر آپ نے دیکھ لیا اور کام تو آپ نے دیکھا ہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں 7 جلسے ہونے والے ہیں، اگر 7 جلسوں کے لیے کمیٹی نے صرف انہی کو مدعو کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوتا، اور صرف 7 جلسوں کے لیے نہیں بلکہ ہر سال 7 جلسے ہو اور ہر سال ہر تقریر کے لیے ہی بلائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کسی نہ شاعر کی ضرورت ہے، نہ کسی اندلیب باغ رسالت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی مقرر اور خطیب کی، اور نہ کسی قاری قرآن کی۔ قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھا، لہجے کے ساتھ آپ نے سنا کہ قاریوں کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ اتنی صاف زبان، اللہ کا کرم، اتنی ساری خوبیاں، آدمی کوشش کرتا ہے پوری زندگی اور ایک کمال نہیں پیدا کر پاتا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو اتنی خوبیوں کا جامع بنایا، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے نکات، وہ باتیں عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن بیان کرنے کا انداز ہے، وہ باتیں درسگاہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا، کتابوں میں لکھ دینا آسان ہے کہ پڑھے لکھے کو سمجھا رہا ہے، لیکن عام لوگوں کو وہ باتیں جسے علماء نے اور صوفیاء نے بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی باریکیوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان باتوں کو انہوں نے کتنی آسانی کے ساتھ عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں اب بالکل کسی کے پاس دماغ ہی نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ نہ پڑھے لکھوں کو بوریت کا احساس اور نہ عام لوگوں کو کسی قسم کا ابہام اور کسی قسم کا شک و شبہ
ہر آدمی سن کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ بعض دفعہ خود اپنا یہ معمول ہے کہ تقریر کرنے جاتا ہوں، لیکن جب کوئی تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سنیں کہ کیا کچھ جھلک مل رہی ہے کہ نہیں جو پہلے کے لوگوں میں تھی یا جو کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو بہت دفعہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ بلا وجہ چلے آئے، کبھی سر شرم سے جھک جاتا ہے، کسی کو مذکر مؤنث کی تمیز نہیں، کوئی بول رہا ہے تو غلط بول رہا ہے، ترجمہ غلط کر رہا ہے، بات بولنے کا انداز نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا تمثیل کتنی اچھی، اداکاری کتنی اچھی، انداز کتنا اچھا، مضمون کتنا پیارا، باتیں کس قدر دل کو بھاتی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ذوق خطابت کو اور مزید روشن اور تابناک فرمائے، اور ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، اور دنیا خطابت کے اس آفتاب و ماہتاب کو اللہ تبارک و تعالی تادیر یوں ہی سلامت رکھے، یوں ہی یہ چمکتے رہیں، یوں ہی یہ گرجتے رہیں، یوں ہی یہ برستے رہیں، اور عوام و خواص اہل سنت کو سیراب کرتے رہیں۔ اللہ تعالی فضل فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہر چیز کی ابتدا آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک موقع آتا ہے کہ ابتدا کے بعد شباب کا عالم آتا ہے، جوانی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، پھر آہستگی چھا جاتی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیٹنے کے سوا نہ بیٹھ سکتا ہے، ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوڑنے لگتا ہے، اور اتنی تیز دوڑنے لگتا ہے کہ ماں باپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر استقلال آتا ہے، اس کے اندر استقرار آتا ہے، اس کے اندر دوام پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، وہ جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد عمر کے اس لمحے میں آدمی کو ہوشتا ہے کہ پھر وہی بچپنے والی کیفیت لوٹ آتی ہے۔ بلا شبہ ہر چیز کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدا آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کی جوانی کتنی خوشنما ہوتی ہے، اس کا شباب کتنا نرالا ہوتا ہے۔ آپ نے شباب دیکھ لیا، آپ نے جوانی دیکھ لی، آپ نے جلسے کا حسن دیکھ لیا، اب یہ خاتمے کا وقت ہے، اب یہ دعا کا وقت ہے، اب یہ آخری باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور یہ چند جملے ہیں جسے میں نے بہت کوشش کر کے اپنے مطالعے سے اخذ کیا ہے۔ جب آپ کے سیکریٹری صاحب نے یہ بتایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جیسے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے جلسے کا کوئی موضوع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ آج اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں اتحاد کا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ جتنی تحریکیں جنم لیتی ہیں، جتنی تنظیمیں بنتی ہیں، جتنے گروپ پیدا ہوتے ہیں، جتنے گروہ جنم لیتے ہیں، ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب کو مل جانا چاہیے، سب کو متحد ہو جانا چاہیے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے، سب کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، انسانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، صبح کو بیٹا ہو رہا ہے، شام کو بیٹی پیدا ہو رہی ہے، شام کو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، صبح کو بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ چلتا رہا، یہ دور چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، قابل اور حابل کا زمانہ آتا ہے۔ ایک وقت آیا عورت کے لیے لڑائی ہوتی ہے، ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ جو عورت قابل کے حصے میں آ رہی تھی وہ عورت اتنی زیادہ حسین نہیں تھی، اور جو حابل کے حصے میں آ رہی تھی وہ
وہ عورت زیادہ حسین تھی۔ قابل نے لڑائی کرنا شروع کر دیا کہ حابل کے حصے میں جو عورت ہے اس سے میرا نکاح ہونا چاہیے۔ حابل کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارے حصے کی ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ایک خوبصورت عورت کے لیے لڑائی شروع ہوئی اور اس لڑائی کا آغاز بات چیت سے ہوتی ہے اور وہ معاملہ اتنا بڑھا کہ عالم بشریت میں سب سے پہلے اگر تلوار اٹھتی ہے تو ایک دشمن کی تلوار دشمن کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے بلکہ ایک بھائی کی تلوار اپنے بھائی کے گردن پہ چل رہی ہے اور ایک بھائی کے ہاتھوں سے اس کا بھائی قتل کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کی جماعت میں اختلاف کی شروعات ہو گئی ہے، انسانوں کی جماعت میں انتشار کی شروعات ہو گئی ہے، انسانوں کی جماعت میں اتحاد کا جو نظم تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ حابل اور قابل کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، قابل نے حابل کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ ثُمَّ اخْتَلَفُوا پھر وہ بٹ گئے، آپس میں الگ الگ ہو گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب کو ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے جتنے آدمی پیدا کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد کے ذریعے اور ایک عورت کے ذریعے۔ وہ ایک مرد کون ہے؟ ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک عورت کون ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں دنیا میں جہاں کہیں کوئی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عربی بولتا ہو، چاہے انگریزی بولتا ہو، چاہے جاپانی بولتا ہو، چاہے رسین بولتا ہو، چاہے انڈین بولتا ہو، چاہے پاکستانی بولتا ہو، چاہے پنجابی بولتا ہو، چاہے بنگالی بولتا ہو، چاہے جس علاقے کا رہنے والا ہو، دنیا میں جتنے انسان ہیں جن کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، جن کے اوپر بشر کا اطلاق ہوتا ہے، وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، وہ سب کے سب حوا کی اولاد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے آپ بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ کے دو بیٹوں کے درمیان میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اگر جھگڑا ہوتا ہے تو معمولی جھگڑا ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے تک بھائی بہنوں میں جس قدر پیار ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں تم ایک مرد سے پیدا کیے گئے ہو، ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، لہذا تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تم بھائی بھائی بن کر کے رہو، تم بھائیوں کے طرح رہو، جس طرح بھائی بہن آپس میں رہا کرتے ہیں اس طرح رہا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے ہم سب کو ایک مرد کے ذریعے اور ایک عورت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر فرما رہا ہے وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بانٹ دیا شعوبا وقبائل، شاخوں میں اور قبیلوں میں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کر سکو، تم جان سکو کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ الگ الگ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، بلکہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور سنو، تم میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دولت کی بنیاد پر زیادہ با اثر ہے، وہ طاقت کی بنیاد پر زیادہ طاقتور ہے، وہ اثر و رسوخ کی بنیاد پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں نہ دنیا کی طاقت کا اعتبار ہے، نہ دنیا کی دولت کا اعتبار ہے، نہ دنیا کے اختیار کا اعتبار ہے، بلکہ اللہ کے یہاں جو معیار ہے اور جو ترازو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ معظم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ
امتن واحدتن وانا ربکم فاتقون، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں۔ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ یہ لوگوں جہاں کہیں بھی ہو، رسول اللہ کا اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کی الوہیت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اگر خدا کو ایک جانتے ہو تو سنو، اس نے کہا ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ جو خدا سے ڈرے گا اپنے بھائیوں پہ ظلم نہ کرے گا، جو خدا سے ڈرے گا انسانوں پہ ظلم نہ کرے گا، جو خدا سے ڈرے گا مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرے گا، جو خدا سے ڈرے گا اپنے جیسوں کے ساتھ جبر نہ کرے گا۔ اس لیے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں جا کر کے ہم سب کو حساب دینا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی تواddہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکی عضوا تداعی لہ سائر الجسد فی الستر والحسنى۔ مطلب کیا ہے کہ مؤمنین کی مثال آپس میں اس طرح سے ہے، آپسی رحم دلی کے اعتبار سے، آپسی محبت کے اعتبار سے، رحم و کرم کے اعتبار سے، ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم کا ایک حصہ، جسم کا ایک عضو اگر بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سارا جسم مضطرب ہو جاتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ انگلی کٹی احساس سر کو ہو رہا ہے، احساس کان کو ہو رہا ہے، احساس پیر کو ہو رہا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی آدمی ہاتھ ہلا رہا ہے، زبان سے چیخ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، سر پٹک رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہڈی پیر کی ٹوٹی ہے، ہاتھ کیوں ہلا رہا ہے، سر کیوں ہلا رہا ہے، سر کیوں پٹک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو رہے ہیں، تیرے ناک سے پانی کیوں بہ رہا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ ہڈی پیر کی ٹوٹی ہے، پریشان پیر کو ہونا چاہیے، درد سے اس کو بھی اقرار ہونا چاہیے۔ جسم بولے گا کہ جسم کا ہر حصہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ سر کو چوٹ لگتی ہے، احساس پیر کو ہوتا ہے، پیر کو تکلیف پہنچتی ہے، احساس آنکھوں کو ہوتا ہے، ہاتھ ٹوٹتا ہے، احساس دل کو ہوتا ہے، سب کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ ہمارا رشتہ مرکز اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ مرکز اسلام کہاں ہے؟ ہمارا مرکز مکہ ہے، ہمارا مرکز مدینہ ہے۔ یہ وہی مکہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جو روئے زمین پر خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، خدا کی بندگی کے لیے بنایا گیا، خدا کی پوجا کے لیے بنایا گیا، رب کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ کے اندر ہے، وہ مکہ کے اندر ہے، ہدایت ہے اور برکت والا ہے تمام عالموں کے لیے۔ خدا نے یہ نہ فرمایا کہ کعبہ مسلمانوں کے لیے، کعبہ مسلمانوں کے لیے، بیت اللہ مسلمانوں کے لیے، قبلہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ نے فرمایا مبارک وہدی للعالمین کہ یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ اب چاہے کوئی عرب میں رہنے والا ہو، چاہے عجم میں رہنے والا ہو، انڈیا میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، افغانستان میں رہنے والا ہو، جس ذات اور برادری کا ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، جس زبان و تہذیب کا ماننے والا ہو، لیکن کعبہ
اس کے لیے مرکز ہے، کعبہ اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کعبہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ نے اسے بنوایا۔ کس نے بنایا کعبہ شریف کو؟ کعبہ شریف کو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے لکیر کھینچی اللہ کے حکم سے، اور حضرت آدم نے دیوار کے لیے وہاں پہ جو ہے وہاں کھدائی کیا، اور حضرت حوا نے مٹی نکالی اور پھر اونٹ کے برابر پہاڑ کے ٹکڑے اس میں ڈالے، اور اتنا ڈال دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ اب وہ کعبہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے بنایا، طوفان نوح کے موقع پہ وہ نشانیاں مٹ گئیں، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی نشانوں کو تلاش کیا اور انہی نشانوں پر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جب کعبہ کو تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، یہ ابراہیم تم لوگوں کو آواز دو، دنیا والوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس کوئی مائک نہیں تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ آواز لگاتے اور مکے سے دی جانے والی آواز مدینے میں سن لی جاتی، مکے سے پکاری جانے والی آواز مصر میں سن لی جاتی، وہاں سے بولی جانے والی آواز انڈیا میں سن لی جاتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ جبل ابو قبیس پہ گئے، یہ ایک پہاڑی ہے مکہ شریف میں، اس کے اوپر آپ چڑھے اور وہاں سے آپ نے لوگوں کو آواز دیا، یہ لوگوں آؤ، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، آؤ زیارت کے لیے آؤ، آؤ عبادت کے لیے آؤ، آؤ بندگی کے لیے آؤ، آؤ سجدہ کرنے کے لیے آؤ، آؤ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی ہوگی تو آواز کہاں کہاں پہنچی ہوگی؟ جانتے ہیں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو آواز عالم ارواح میں جو موجود تھے وہاں انہوں نے سنا، اور جو لوگ دنیا کے کسی حصے میں تھے جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے سنا، اور جو پیدا نہ ہوئے تھے جن کے روحیں عالم ارواح میں تھیں ان روحوں نے سنا، اور لکھا ہے کہ جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی آواز کے لبیک کہا تھا اللہ تعالی انہی لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ پیسے والا حج کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پر رب کا کرم ہوتا ہے، اور سرکار جس کی طرف نظر عنایت فرماتے ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے۔ اب یاد رکھو کہ اگر دولت ہوتے ہوئے حج کو جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، تمہیں تمہارا کاروبار روک رہا ہے، بیٹی کی شادی روک رہی ہے، بیٹے کی شادی روک رہی ہے، بیٹے کی نوکری روک رہی ہے، تمہاری تجارت روک رہی ہے، تو سمجھ لو کہ تم ان بدبختوں میں سے ہو کہ ابراہیم نے آواز دیا تھا تو سب روحوں نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرے حضور اپنی گردن جھکانے کے لیے، تیرے سامنے سر پٹکنے کے لیے ہم تیار ہیں، تیرے حکم کے ہم تابع ہیں۔ لیکن تو ان بدبختوں میں سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم جیسے نبی نے پکارا تو تیری روح پیچھے رہ گئی، وہ سنی اور سن کر کے اس نے انسنی کر دیا۔ تو آج چاہے دولت جتنی ہو جائے اسے مکے اور مدینے کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، وہ کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے، وہ روضہ اطہر کی جالیوں کو نہیں چوم سکتا ہے، سرکار کے قدموں میں نہیں حاضر ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم نے کعبہ شریف کو بنایا، اور کعبہ شریف کے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کو بنایا۔ فلسطین میں بیت المقدس ہے جدھر تمام انبیاء منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جتنے انبیاء پہلے گزرے وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے
کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کسی نے بیت المقدس کو بنایا، لیکن جو یہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کو بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا تھا انہوں نے ہی بیت المقدس بھی بنایا تھا۔ طوفان نوح کے موقع پر وہ نشانیاں مٹ گئی تھیں، حضرت ابراہیم نے حضرت آدم کی بنا پہ بنا ڈالی اور حضرت سلیمان نے فلسطین میں حضرت آدم کی اسی بنا پہ بنا ڈالی، انہوں نے وہاں کعبہ تعمیر کیا، انہوں نے یہاں بیت المقدس تعمیر کیا۔ تمام پیغمبر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین حنیف پر پیدا کیے گئے، بار بار آسمان کی طرف اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے مفتیوں سے آپ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، نماز کی حالت میں سر کو اٹھانا یا سر کو پھرانا، ادھر ادھر نظروں کو گھمانا نماز کو کبھی فاسد کر دیتا ہے، اور حد سے تجاوز کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، وہ نمازی نماز سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف سر کو اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پیغمبر اپنے رخ زیبا کو بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کعبہ بنے، تو یہ مصطفیٰ جس میں تیری رضا ہے اس میں تیرے خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تم کو تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ ارشاد فرمایا گیا، کہیں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگوں سنو، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابھی حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ زمین سے پاک، اللہ زمان سے پاک، اللہ مکان سے پاک، اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی جگہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کون سی رسی پکڑنی ہے؟ رسی کا مفہوم کیا ہے؟ تو مسلم کی روایت کے مطابق حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حبل اللہ قرآن ہے، یعنی قرآن کو لازم پکڑو۔ جب آپس میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہم سے ہو سکتا ہے، ان سے ہو سکتا ہے، ان سے ہو سکتا ہے، علامہ فائق الجمالی سے ہو سکتا ہے، اختلاف ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن قرآن سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن سے اختلاف کرے گا، جو حدیثوں سے اختلاف کرے گا، جو خدا سے اختلاف کرے گا، جو کعبہ سے اختلاف کرے گا، اور جو جانے کعبہ سرور کائنات سے اختلاف کرے گا، اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اس سے ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے ہمارا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دوست کا اور دشمن کا کبھی نہ کل اتحاد ہوا تھا اور نہ آج اتحاد ہوا ہے۔ جو ان کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، جو ان سے مل رہا ہوگا وہی ہم سے ملے گا، اور وہ ملے یا نہ ملے ہم اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ان کا باغی ہوگا وہ اگر ہمارا قریبی ہوگا تو ہم اسے نکال کے پھینک دیں گے۔ سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ جسے رسول اللہ کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ، ادنا گستاخ پاؤ تو اسے اس طرح سے نکال کر کے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ آج اتحاد کے نام پر عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں تمکوہی راج میں گیا تھا، وہاں 2 دن ٹھہرنا ہوا، 2 دن کا جلسہ تھا۔ جیسے میں پہنچا اس وقت سے لے کر کے اور دوسرے دن کے جلسہ کے شروع ہونے تک بار بار کمیٹی والے آتے رہے۔ کوئی آیا کہا کہ جہیز پہ بولیے گا، کوئی آیا کہا کہ اتحاد پہ بولیے گا، کوئی آیا کہا کہ نماز پہ بولیے گا،
کوئی آیا کہا کہ فلاں پہ بولیے گا، کوئی آیا کہا کہ فلاں موضوع پہ بولیے گا، لیکن ہر ایک کا مفہوم یہ تھا کہ یہ نہ کہیے کہ دیوبندی کیا ہے، وہابی کیا ہے، شیعہ کیا ہے، رافضی کیا ہے، خارجی کیا ہے، یہ کچھ نہ کہیے گا۔ ہم سب کی سنتے رہے، جب جلسے کا وقت آیا تو ہم نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے، جب اتنے سمجھدار لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ خود جانتے ہیں کہ مولانا کو خود بتائیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے، تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو کہنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے آنا چاہیے تھا۔ غلطی سے آپ نے سننے والوں کو کہنے والا بنا کر کے بلایا ہے۔ ارے ایسا مریض نرالا کہاں ملے گا کہ جو ڈاکٹر کے پاس جائے کہے کہ ہمیں دمہ ہوا ہے، ہمیں ٹی بی ہوئی ہے، ہمیں کینسر ہوا ہے، لیکن ہمیں دوا بخار کی دیجئے گا، ہمیں دوا سر درد کی دیجئے گا، ہمیں دوا نزلہ اور زکام کی دیجئے گا۔ قوم جس مرض میں مبتلا ہو، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اسے وہ بتائیں۔ قوم کے محتاج علماء نہیں ہے، قوم کو علماء کا محتاج ہونا چاہیے۔ قوم کو کیا ضرورت ہے؟ آج اصلاح فکر و اعتقاد کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج اتحاد کے نام پر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے، یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں کہ فلاں وہابی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن اب تو کچھ لوگ اتنے سیکولر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، انسانیت ایک دھرم ہے، انسانیت مذہب ہے، جہاں انسانیت نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے، نادان سمجھتا نہیں ہے۔ ارے انسانیت آئی کہاں سے؟ اس ذات سے پہلے کوئی انسانیت کا تصور نہیں ہے، جس ذات کی وجہ سے انسان اور انسانیت کو وجود بخشا گیا ہے، جو اسی کی بارگاہ کا مخالف ہوگا، بھلا بتاؤ کیا وہ انسانیت ہے؟ وہ انسان کہے جانے کے لائق ہے؟ وہ انسانوں کے لباس میں درندہ ہے، وہ انسانوں کے لباس میں بھیڑیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، لوگ پیشاب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جانور ہیں، تو کیا وہ جانور ہیں؟ نہیں، جانور نہیں ہے، وہ بھی کسی انسان کے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی انسان کی اولاد ہے۔ آپ نے انہیں جانور اس لیے کہا کہ جانوروں کے جیسی وہ حرکت کر رہا تھا، جانوروں کے جیسا اس نے طریقہ اختیار کر لیا تھا، جانوروں کے جیسا وہ کام کر رہا تھا۔ بلا شبہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو آپ نے اسے جانور کہہ دیا۔ اور بھلا بتاؤ کہ کوئی مسلمان کے خاندان میں پیدا ہو گیا اور وہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اردو کی پہلی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ سنو، پرائمری کے بچوں سے کہو کہ یہ پرائمری کے بچے ہمارے دیوبند کے ان ملاؤں سے بہتر ہے کہ جو بخاری اور قرآن کی تفسیریں پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ ہمارا خدا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ وہ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہوگا، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہمارا خدا عیبوں سے پاک ہے، ہمارا خدا نقص سے پاک ہے، ہمارا خدا برائیوں سے پاک ہے، ہمارا خدا ان خرافات سے پاک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ ہمارے رسول ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، وہ پاکیزہ پیغمبر جنہوں نے ہمیں ایک امت بننے کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ نے ہم پر حج کے بارے میں فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ نے تم پر حج فرض فرما دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ تم مجھے چھوڑ دیا کرو، جب میں کوئی بات کہوں تو اس پہ حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرو اور زیادہ پوچھ گچھ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے پوچھنے پر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تعالی ہر سال حج
فرض فرما دیتا. بھلا بتاؤ ایسا پیغمبر, ایسا لاجواب پیغمبر کہ جو زبان ہلا دے تو خدا کا قانون بدل جائے. خدا ایک بار حج فرض فرما رہا ہے, مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو زندگی میں ہر سال حج فرض ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا. اب آپ ذرا سوچئے حج کے فرض ہونے میں کیا مفہوم ہے. آپ نے جلسے کا عنوان رکھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. مسلمانوں آج ہمارا حرم ایک حرم نہیں بلکہ حرمین. حرمین ہمارے جتنے حرم ہیں بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور حرم مکی وہابیوں کے قبضے میں ہے. حرم مدنی پر ان کا تسلط ہے. آج ہمارا حرم بھی خطرے میں ہے اور ہمارا دھرم بھی خطرے میں ہے. ہمارے حرم کو یہود و نصارا نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ہمارے دھرم کو آج کے صلح کلیوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں سب کو ملا دو, سب کو ملا دو. رات اور دن میں کبھی ملاد ہوا ہے, ملاپ ہوا ہے؟ نہیں, ملاپ نہیں ہوا. آگ اور پانی میں کبھی ملاپ نہیں ہوا. مرد اور عورت میں کبھی ملاپ نہیں ہوا ہے. لوگوں نے بہت زیادہ ملانا چاہا, برابر کرنا چاہا. اکبر الہ آبادی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بہت زیادہ ملانے کی کوشش کیا ہے تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اب عورتوں کے بجائے مرد بچہ جننے کا کام شروع کر دیں تاکہ مکمل برابری ہو جائے. اللہ نے جن کو الگ الگ بنایا ہے, اللہ نے جن کو مختلف بنایا ہے, ان میں اختلاف رہے گا. لیکن سنو, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, جو صحابہ کے ماننے والے ہیں, جو ائمہ مجتہدین کے ماننے والے ہیں, جو بزرگان دین کے ماننے والے ہیں, ان کو ملنا چاہیے. چاہے کوئی حنفی ہو, چاہے کوئی شافعی ہو, چاہے کوئی مالکی ہو, چاہے کوئی حنبلی ہو, چاہے کوئی قادری ہو, چاہے کوئی چشتی ہو, چاہے کوئی نقشبندی ہو, چاہے کوئی سہروردی ہو, چاہے کوئی اشرفی ہو, چاہے کوئی رضوی ہو, چاہے کوئی شاذلی ہو, چاہے کوئی رفاعی ہو, چاہے کسی اور سلسلے کا ہو. یہ سلسلے الگ ہو سکتے ہیں مگر ہمارا دین تو ایک ہے, ہمارا خدا تو ایک ہے, ہمارے مصطفیٰ تو ایک ہے. جتنے سلسلے ہیں ہر سلسلہ مدینے تک پہنچتا ہے. اگر کوئی سلسلہ ایسا بے سلسلہ ہے کہ وہ سلسلہ مدینے تک نہیں پہنچتا تو یاد رکھو سلسلہ نہیں ہے. سلسلہ کا معنی ہوتا ہے کڑی, سلسلہ کا معنی ہوتا ہے زنجیر, اور زنجیر کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کڑی دوسرے میں ملے رہتی ہے, ایک کڑی کا اتصال دوسری کڑی سے ہوتا ہے. تو سلسلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مدینے تک پہنچا دے. اور ابھی مولانا نے فرمایا تھا کہ ہمارا کام ان کے قدم تک پہنچنا ہے اور یہ مدینے کے آقا کا کام ہے کہ وہ ہمیں عرش الہی تک پہنچا دے, وہ ہمیں خدا تک پہنچا دے. پہلے تم مدینہ پہنچ کے دیکھو. اعلیٰ حضرت جب ہی تو فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ نے حج فرض فرمایا, جمعہ واجب فرمایا, عیدین کو واجب فرمایا. نمازیں 5 ہیں, 5 وقت کی نماز, فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے, عصر کی نماز فرض ہے, مغرب کی نماز فرض ہے, عشاء کی نماز فرض ہے, جمعے کی نماز واجب ہے, عیدین کی نماز واجب ہے, حج فرض ہے. یہ خدا تو نے جمعہ کو واجب قرار دیا, عیدین کو واجب قرار دیا, فجر کو فرض کیا, ظہر کو فرض کیا, عصر کو فرض کیا, عشاء کو فرض کیا. مولا سبب کیا ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کا نہیں ہے, بغیر مصلحت کا نہیں ہے. فرض پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. واجب کے مقابلے میں فرض کی اہمیت زیادہ ہے. رسول نے فرما دیا ہے, رسول نے فرما دیا تھا کہ جمعہ شہریوں کے اوپر ہے, عیدین شہریوں کے اوپر ہے. یہ دیہات میں بسنے والوں, یہ گاؤں میں بسنے والوں, اگر جمعہ کو بھی فرض کر دیا جاتا تو
فرض سے محروم ہو جاتے، ان پہ گناہوں کا بار لگ جاتا، تو اللہ نے جمعہ کو واجب فرمایا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جمعہ کو اللہ نے واجب فرمایا ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، ہم اکیلے پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے، اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے، محلے کی مسجد میں پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے، مدرسے کی مسجد میں پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے کہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جانا چاہیے، ان مسجدوں میں جانا چاہیے جس کے بارے میں بادشاہ اسلام نے یا شہر کے سب سے بڑے عالم نے جہاں جمعے کی شروعات کی ہو۔ ہر خاص و عام کو اپنی طرف سے جماعت قائم کرنے کا یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ پنجگانہ نمازوں میں کہیں 2 آدمی ہو جماعت کر سکتے ہیں، 5 آدمی ہو جماعت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو آپ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی، آپ جماعت الگ سے قائم کر سکتے ہیں، ظہر کی جماعت قائم کر سکتے ہیں، لیکن سن لو اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی یا عید بقرعید کی نماز چھوٹ گئی تو اب وہ الگ سے نہیں قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز قائم کرنے کے لیے بادشاہ اسلام کی اجازت کی ضرورت ہے یا قاضی اسلام کی اجازت کی ضرورت ہے، شہر ہونا ضروری ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جمعہ کی اہمیت کیوں ہے، جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے شہروں میں کیوں رکھا، اللہ کے رسول نے شہروں سے کیوں مقید فرما دیا، عیدین کو شہروں سے کیوں مقید فرما دیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پنجگانہ پڑھتے ہیں، کہیں 1 پڑھے، کہیں 2 پڑھے، کہیں 5 پڑھے، کہیں 10 پڑھے، لیکن جب جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہیں کسی بڑی مسجد میں دیکھیے، جا کے دلی کی شاہجہانی مسجد میں دیکھیے، فتح پوری مسجد میں دیکھیے، بریلی شریف عرس کے موقع پر دیکھیے، کچھوچا شریف عرس مخدوم سمنانی کے موقع پر دیکھیے، اجمیر شریف میں عرس غریب نواز کے موقع پر دیکھیے، حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میدان عرفات میں مسلمانوں کا جمع غفیر دیکھیے۔ جب یہ مناظر دنیا کی قومیں دیکھتی ہیں، یہود و نصارہ دیکھتے ہیں، ایٹم بم بنانے والے دیکھتے ہیں، دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ دہل اٹھتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد دیکھ کے ایک انداز میں جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے والے مسلمانوں کا سیلاب یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اور سونامی ہوگی جس نے جاپان کو اور ایران و توران کو تباہ کیا ہوگا۔ یہ اسلام کا سیلاب ہے، یہ تباہی کے لیے نہیں بلکہ یہ سیراب کرنے کے لیے آتا ہے، تمہیں آباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ دیکھ لو جمعہ کا دن تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا اسلام ہی نازل ہوا تھا، ہر سر پہ ٹوپی نظر آتی ہے، لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں نظر آتی ہیں، مسلمانوں کا لباس کرتا اور پاجامہ نظر آتا ہے، کتنا سہانا منظر ہوتا ہے، کتنا بھاتا ہوا منظر ہوتا ہے۔ کفار دیکھتے ہیں، مشرکین دیکھتے ہیں، ان کا کلیجہ دہل اٹھتا ہے۔ جمعے کے دن جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اسلام کے غلبے کا تصور ہوتا ہے، یہ ہماری دنیا کی مسجدیں ہیں۔ پورے ہندوستان میں ہزاروں جگہوں پہ جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے، عالم کیا ہوتا ہے، ایک عید ایک بقرعید ایک جمعہ دیکھ کر کے ہنود کانپ جاتے ہیں، مشرکین کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نے حج فرض فرمایا، حج فرض فرمایا، ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا ہے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سننے والوں کی تعداد 1-2 نہیں، لوگ کہتے ہیں جہاں جائیے وہاں کہتے ہیں ہمارے یہاں کا جلسہ ہندوستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوتا ہے، چاہے لوگ 500 ہوتے ہوں، چاہے 2000 ہوتے ہوں، چاہے 5000 ہوتے ہوں یا 50,000 ہوتے ہوں، لیکن یاد رکھو میدان عرفات میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1-2 ہزار نہیں، 5,000 10,000 نہیں، اور کوئی اخباری بیان نہیں ہوتا ہے بلکہ ریکارڈڈ بیان ہوتا ہے۔ رجسٹر کے مطابق تقریباً 40 لاکھ لوگ ایک سال میں حج کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ 40 لاکھ لوگ کتنے ملکوں کی تو آبادی اتنی نہیں، کتنے ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے، کسی ملک کی آبادی 2 لاکھ، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 20 لاکھ 50 لاکھ، اس طرح بہت سارے ملکوں کی آبادی ہے، اور سعودیہ عربیہ کی سرزمین پر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جب 40 لاکھ
اور ایک طرف سے جب 40 لاکھ لوگ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہوں گے اور اپنے رب کی سبوحیت اور قدوسیت کا اعلان کرتے ہوں گے، جب لبیک لبیک کی صدا بلند ہوتی ہوگی، پورا آسمان پوری فضا نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج رہی ہوگی، یہ اللہ تو ہی ہے، تو بڑا ہے، تیرے لیے بڑائی ہے، تو کبریا ہے، تو اکبر ہے، تیری شان کے لائق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، حج فرض فرما کے اللہ نے ہمیں اجتماعیت کی دعوت دی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو نماز یہاں سے بھی قبول کر لے، اگر کعبے کے گرد طواف کرنا ہے تو اللہ چاہتا یہی فرما دیتا کہ جامع مسجد کے گرد طواف کر لو، پارلیمنٹ ہاؤس کا طواف کر لو، صفا و مروہ پہ دوڑنا، یہاں کی کسی پہاڑی پہ تم دوڑ لینا، تمہارا کام چل جائے گا، یہاں کے میدان میں پٹنہ گاندھی میدان میں جا کے جمع ہو جانا، عرفات کا کام چل جائے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا، بلکہ نماز فجر تم جہاں پڑھو، ظہر جہاں پڑھو، روزہ جہاں رکھو، اور عبادتیں دنیا کے کسی حصے میں کرو، قبول ہے، لیکن حج کے لیے ضروری ہے تمہیں دیار رسول میں آنا پڑے گا، شہر رسول میں آنا پڑے گا، اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، صفا و مروہ پہ دوڑ لگانا پڑے گا، مینا میں جانا پڑے گا، عرفات میں قیام کرنا پڑے گا، مزدلفہ میں رکنا پڑے گا، تمہیں آنا پڑے گا۔ جانتے کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ یہ سب کے سب ایک ہیں، انگریزی بولتے ہیں، یہاں آ کے خدا کی بولی بول رہے ہیں، اردو بولتے ہیں، مکے میں آئے تو لبیک کہہ رہے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، عرفات میں آئے تو ایک ہی ڈھنگ سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، مزدلفہ میں آئے تو اسی لباس میں آ رہے ہیں، لباس ایک ہوتا ہے، چاہے کوئی بادشاہ جائے چاہے غریب جائے، دو چادریں، ایک چادر نیچے لپیٹ لیا اور ایک چادر اوپر لپیٹ لیا، نہ سر ڈھکنا ہے نہ چہرہ ڈھکنا ہے۔ یہ لوگوں پوچھنا چاہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سر ڈھکو، نماز پڑھنے کے لیے کرتا پہنو، نماز پڑھنے کے لیے پاجامہ پہنو، نماز پڑھنے کے لیے یہ کرو وہ کرو، یہ اللہ جہاں ایک نماز کا ثواب لاکھوں میں ملتا ہے، پروردگار تو نے اتنا آزاد کر دیا کہ دو چادروں سے کام چلا دیا، دو چادریں لپیٹ کر کے مسلمان اللہ کی سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے، جس میں نمازوں کا بھی مزہ مل رہا ہے، روزے کا بھی مزہ مل رہا ہے، قربانی کا بھی ثواب مل رہا ہے، حج کا بھی ثواب مل رہا ہے، زیارت کا بھی ثواب مل رہا ہے، بندگی کا بھی ثواب مل رہا ہے، اطاعت کا بھی ثواب مل رہا ہے، اطاعت کا بھی ثواب مل رہا ہے، قناعت کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ پروردگار ان دو چادروں میں کیا رکھا ہے؟ ہم رنگ بدل لیں، ہم کالے رنگ کی چادریں اوڑھ لیں، ہم لال رنگ کی چادریں اوڑھ لیں، ہم گرین کلر کی چادریں اوڑھ لیں، کہا جائے گا نہیں، مکے میں آئے ہو سفید چادر لے کے آنا ہوگا، سفید کلر کی چادر، دو چادریں چاہیے، یہاں نہ لال چلے گا، نہ یہاں ہرا چلے گا، نہ یہاں پیلا چلے گا، نہ یہاں نیلا چلے گا، نہ یہاں رنگ برنگی چلے گی، یہاں ایک رنگ ہے، وہ صبغۃ اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ یہاں تو صرف ایک اللہ کا رنگ ہے اور ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک رنگ میں آ رہے ہیں، ایک انداز میں آ رہے ہیں۔ یہ اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے، یہ اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے، یہ محبت کا درس دیا جا رہا ہے، یہ اخوت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کے اتحاد کی کس نے دعوت دی ہوگی؟ وہ منظر آپ ذرا دیکھیں، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو مکے کے مہاجرین جو مدینہ منورہ پہنچے، ظاہر ہے انہوں نے اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنا سارا اثاثہ، اپنی ساری جائیداد مکے میں چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری میں انہوں نے دنیا کی تمام چیزوں سے رشتہ توڑ لیا۔ یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں، جس حال میں کہیں، ہم رہنے کے لیے حاضر ہیں۔ کیا کوئی ہے جو ایسی قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو کہ اسلام کہے اور آدمی اپنا گھر چھوڑ دے؟ نہیں، آج وہ جذبہ نہیں ملتا ہے۔ جب تک آپ اسلام پر مکمل طور پہ عامل نہ ہوں گے، متحد بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا جوڑنے والا
والا اللہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر اللہ چاہتا، تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ایک قوم بنا دیتا، ایک دین پر قائم کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن تم ہمیشہ اختلاف کرتے رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ایمان سچے طور پہ راسخ نہیں ہے، پختہ نہیں ہے۔ اگر ایمان پر تمہارا اعتقاد ہوتا، اللہ و رسول پر یقین ہوتا، تو بلا شبہ تم آپس میں لڑتے نہیں، تم آپس میں جھگڑتے نہیں، تم آپس میں اختلاف نہیں کرتے، تم آپس میں انتشار نہیں کرتے۔ حضور جب مدینہ گئے ہیں تو بہت سارے لوگ دیار و مددگار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار مدینہ حاضر ہوئے۔ انصار ان لوگوں کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سے ہمارے مہاجر بھائیوں کو حصہ دے دیں۔ آپ بھلا بتائیے، آج کل تو بیٹے بوڑھے ماں باپ کو 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہیں، بیٹے بوڑھے ماں باپ کو 2 روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اور بہویں جن کو بہت لاڈ پیار سے ان کی ساس بیاہ کہلاتی ہے، کہیں کہیں پلیٹ میں پیر رکھوایا جاتا ہے، پانی سے دھلوایا جاتا ہے، لیکن وہی بہویں اپنی ساس کے لیے 2 روٹی دینا اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتی ہیں۔ لیکن جب وہ اس مقام پہ پہنچتی ہیں تو پھر وہ رونا روتی ہیں کہ ہماری بہو ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جیسا کیا تھا ویسا انتظام اللہ نے اس کے لیے فرما دیا۔ تو مکے کے مہاجرین جب مدینہ پہنچے ہیں، مدینے کے مسلمانوں کا اسلام، مسلمانوں دیکھو رسول اللہ سے محبت، دیکھو کہ رسول اللہ کے ساتھ جو یہ بے یار و مددگار مسلمان آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں میں سے آدھا کر دے رہے ہیں، ہم اپنی جائیداد میں سے آدھا کر دے رہے ہیں، اور مسلمانوں قربان جاؤ۔ بعض انصار نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ہمارے مہاجر بھائی ہماری جس بیوی کو پسند کریں ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں، اور عدت گزارنے کے بعد ہماری اس عورت سے مطلقہ سے ہمارے مہاجر بھائی شادی کر لیں۔ دنیا کی قوموں کو بتا دو، یہود کو بتا دو، ہنود کو بتا دو، نصارہ کو بتا دو، بودھسٹوں کو بتا دو، دنیا کے ان بین الاقوامی تنظیموں کو بتا دو کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسانیت کا بھی درس دیا ہے، اخلاق کا بھی درس دیا ہے، مساوات کا بھی درس دیا ہے، بھائی چارے کا بھی درس دیا ہے، اور ایسا درس دیا ہے، ایسا درس دیا ہے کہ کائنات آج تک اس طرح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محمد عربی کے نگاہوں کی تاثیر تھی کہ جن کے چہروں پہ پڑ گئی ہے، ان کی تقدیر کو سنوار دیا ہے، ان ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے، ان قطروں کو سمندر بنا دیا ہے، اور ان بے راہ رو لوگوں کو اسلام کے پیغمبر نے وہ مقام عطا کر دیا کہ کسی کہنے والے نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس مسیحائی ایک اختیار کرنے والے پیغمبر نے مسلمانوں تمہیں اتحاد کی دعوت دیا ہے۔ اتحاد اس وقت قائم ہوگا جب آپ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرو، سرکار کی محبت دل میں ہو، آدمی ایک سے محبت کرے، ایک خدا، ایک پیغمبر، ایک قرآن، ایک شریعت، ایک قانون ہے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، سلسلوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، علاقوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جس قدر اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان دنیا کے جس حصے میں ہو، اور یہ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر آج بھی وہ بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا بعض حصہ
آواز کو اس طرح جکڑے ہوا ہے کہ ایک اینٹ کو نکالنا چاہے ایک اینٹ نہیں نکلتی ہے، اپنے ساتھ کئی اینٹوں کو لے کر کے آتی ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے۔ آپ اس طرح مل جاؤ، اس طرح مل جاؤ کہ تمہیں توڑنے والے، تمہیں مختلف کرنے والے خود منتشر ہو جائیں، حیران ہو جائیں، لیکن آپ کا شیرازہ نہ بکھرے۔ آج کے زمانے میں وہ پیغام جو مدینے کا پیغام ہے، وہ پیغام جو قرآن کا پیغام ہے، وہ پیغام جو امام ابو حنیفہ کا پیغام ہے، وہ پیغام جو غوث اعظم کا پیغام ہے، وہ پیغام جو خواجہ غریب نواز کا پیغام ہے، وہ پیغام جو قطب الدین بختیار کاکی کا پیغام ہے، وہ جو بابا فرید کا پیغام ہے، وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کا پیغام ہے، وہ جو مخدوم الحق ہنڈوی کا پیغام ہے، وہ جو مخدوم سمنانی کا پیغام ہے۔ آج کے زمانے میں وہی پیغام لے کر کے ایک شخص سے ہند کی سرزمین بریلی سے کھڑا ہوتا ہے، بریلی سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پکار کے کہتا ہے، ایک پیغام محبت دیتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ محمد رسول اللہ کی محبت اختیار کرو، تمام معاملات سدھر جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔